فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے بابصیرت سامعین السلام علیکم۔ کتاب صبح جمعہ دعائے ندبہ کے ہمراہ کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ اس ریڈنگ کا آخری پارٹ ہے، یعنی ہم اس کتاب کے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس کتاب کے مؤلف علی اکبر مہدی پور صاحب ہیں۔ 5ویں فصل کا عنوان ہے کتاب نامہ دعائے ندبہ۔ پیج نمبر 239 پہ آغاز ہوتا ہے کہ جب بعض ناآگاہ اہل قلم نے اپنے مقصد کو پورا کرنے اور ناجواں مردانہ حریم دعائے ندبہ پر دھاوا بولنے کے لیے اس مستحکم دشمن شکن دعا کے متعلق اعتراضات کا اظہار کرنا شروع کیا تو علماء اور دانشمندوں کے ایک گروہ اور متعہد مؤلفین نے حریم دعائے ندبہ سے دفاع کیا۔ مزید اس سلسلے میں گراں قدر کتابیں تحریر کیں اور عظیم مکتب تشیع کے حریم کی صمیمی طور پر حمایت کی۔ مؤلف نے ان گراں قدر کتابوں میں سے بعض کو کتاب نامہ حضرت مہدی علیہ السلام میں جمع کیا۔ حاشیے میں ہے کہ کتاب شناسی توصیفی جو حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کے متعلق 2000 سے زائد مستقل کتابوں پر مشتمل ہے، اور ان کی کتاب شناسی توصیفی میں تفصیلی وضاحت دی ہے۔ دعائے ندبہ سے متعلق جو کتابوں کے مختلف عناوین نشر ہو چکے ہیں، خواہ شرح، ترجمہ، سند یا اس کے دوسرے پہلوؤں کے بارے میں رہے ہوں، جہاں تک مؤلف کی رسائی ہو سکی وہ سب مندرجہ ذیل ہے۔ اب یہاں پہ پوائنٹ وائز انہوں نے بیان کیا ہے۔ نمبر 1، انوار الولایہ، دعائے ندبہ کے متعلق کیے گئے اعتراضات کے جواب میں۔ تالیف ہے آیت اللہ الحاج شیخ لطف اللہ صافی گلپائگانی ہم عصر۔ تعارف عرفان محمود، طبع بیروت دارالہدا، سن 1419 ہجری قمری۔ نمبر 2، بعشق مہدی علیہ السلام منظومہ دعائے ندبہ، ناشر ہیں اس کے محمد شائق قمی، طبع ہے قم رؤوف 1370 شمسی۔ نمبر 3، پاسخ مابا گفتہ دعائے ندبہ کے متعلق کیے گئے اعتراضات کے جواب میں۔ تالیف ہے عبد الصاحب سید محمد مہدی مرتضوی لنگر ودی، طبع ہے قم انتظاری 1351 شمسی۔ نمبر 4، تحقیقی دربارہ دعائے ندبہ کیے گئے اعتراضات کے جواب میں۔ تالیف رضا استادی، طبع قم، مؤلف 1351 شمسی۔ نمبر 5، ترجمہ دعائے ندبہ شرح اور ترجمہ دعائے ندبہ، شارح مولا رفیع گیلانی 12ویں صدی ہجری، تاریخ کتابت 1153 ہجری قمری۔ اس کے حاشیے میں کہ ذریعہ الی تصانیف الشیعہ آغا بزرگ تہرانی جلد 26 صفحہ 197۔ نمبر 6، ترجمہ دعائے ندبہ متن اور دعائے ندبہ کا ترجمہ، مترجم الہی قمشہ آئی
متوفی 1393 ہجری قمری، متعدد مرتبہ تباہ ہو چکی ہے۔ نمبر 7 ترجمہ وسیلۃ القربہ در شرح دعائے ندبہ، تالیف ہے علی بن علی رضا خوئی، متوفی 1350 ہجری قمری، مترجم ہے سید جلال الدین محدث ارموی، متوفی 1399 ہجری قمری۔ نمبر 8 جمال حضور در آئینہ غیبت، شرح و تفسیر دعائے ندبہ، تالیف ہے سید حسین خادمیان، طبع ہے اصفہان، مؤلف ہے تاریخ طبع نامعلوم، مؤلف اور تاریخ طبع نامعلوم ہے۔ نمبر 9 درس ہائی از ولایت، کیے گئے اعتراضات کے جواب میں، تالیف ہے الحاج شیخ محمد باقر صد یقینی، متوفی 1414 ہجری قمری، طبع ہے اصفہان، مؤلف اور تاریخ طبع نامعلوم ہے۔ نمبر 10 دعائے ندبہ با ترجمہ فارسی، مترجم غلام رضا ناصر نیا، طبع ہے مشہد اور طوس 1350 شمسی۔ نمبر 11 دعائے ندبہ با ترجمہ فارسی، مترجم و خطاط الحاج شیخ عباس مصباح زادہ، طبع تہران اقبال سنگی۔ نمبر 12 دعائے ندبہ با ترجمہ منظوم فارسی انگریزی ترجمے کے ساتھ، ناشر الحاج شیخ عباس مصباح زادہ، طبع ورجینیا امریکہ، موسوسہ اہل بیت۔ 13 دعائے ندبہ با ترجمہ منظوم فارسی، ناشر ابوالقاسم امین زادہ، طبع تہران نعیمی 1353 شمسی۔ نمبر 14 دعائے ندبہ با ترجمہ فارسی منظوم، ناشر رضا موحد تخلص حقیر تہرانی، طبع ہے مکان و تاریخ، طباعت نامعلوم ہے۔ نمبر 15 دعائے ندبہ بر اساس قدیمی ترین نسخہ ہا، متن ترجمہ اور سندی بحث، تالیف ہے ڈاکٹر باقر قربانی زرین، طبع ہے تہران بشارت 1375 شمسی۔ نمبر 16 دعائے ندبہ و ترجمہ آن اردو زبان میں، مترجم محمد متقی، طبع ہند۔ نمبر 17 دعائے ندبہ و ترجمہ آن اردو زبان میں، مترجم ناصر رضوی، طبع حیدرآباد دکن 1929 عیسوی۔ 18 دعائے ندبہ و ترجمہ آن دعائے ندبہ کا متن اور فارسی ترجمہ، مترجم سرتیپ شمس الدین رشدیہ، طبع تہران کتاب فروشی حافظ، طبع تاریخ طباعت نامعلوم ہے۔ 19 دعائے ندبہ و تفسیران، شرح و تفسیر دعائے ندبہ، تالیف سید محمد حسن میر جہانی، متوفی ہے 1413 ہجری قمری، طبع تہران ہے مکتب الغدیر 1385 قمری۔ 20 دعائے ندبہ و زیارت حضرت صاحب الزمان علیہ السلام، متن ترجمہ و آثار دعائے ندبہ، تالیف ہے علی اکبر شفیعی، طبع اصفہان دین و دانش 1385 ہجری قمری۔ 21 سخنان نخبہ در شرح دعائے ندبہ، تالیف علی عطائی اصفہانی، طبع قم علامہ 1351 شمسی۔ 22 شرح دعائے ندبہ کے فقرات کی شرح اور معترضین کے جواب، تالیف مولا حسین تربتی سبزواری 1300 ہجری قمری، مؤلف کا خطی نسخہ کتاب خانے سید عبداللہ برہان سبزوار میں موجود ہے، اور اسی کے حاشیے میں ہے کہ الذریعہ آغا بزرگ تہرانی، جلد 13 کے صفحہ نمبر 260 کا ریفرنس۔ 23 شرح دعائے ندبہ، تالیف ہے صدر الدین سید محمد بن نصیر الدین محمد، طبع طبائی یزدی، متوفی 1154 ہجری قمری، طبع یزد۔ 24 شرح دعائے ندبہ، تالیف سید علی رضا ریحان یزدی 1363 شمسی، صاحب آئینہ دانشوران، از منابع ناصر رضوی، در کتاب دعائے ندبہ و ترجمہ آن اردو زبان میں۔ 25
شرح دعائے ندبہ تالیف محمد باقر شریعت پناہ. مؤلف کا خطی نسخہ مؤلف کی کتاب خانہ تہران میں موجود ہے. 26 شرح دعائے ندبہ تالیف سید محمود بن سید سلطان علی شستری مرعشی متوفی تقریباً 1355 ہجری قمری. اس کے خطی نسخے کی رپورٹ شیخ آغا بزرگ نے الذریعہ میں ذکر کی ہے. حاشیے میں ہے الذریعہ آغا بزرگ تہرانی جلد 13 صفحہ 261. 27 شرح دعائے ندبہ تالیف سید محی الدین علوی تالقانی متوفی 1378 ہجری قمری. طبع تہران صدوق 1370 شمسی. مؤلف نے اس کا نام کشف العقدہ فی شرح دعائے ندبہ رکھا ہے لیکن شرح دعائے ندبہ کے عنوان سے طبع ہوئی ہے. حاشیے میں ہے شرح دعائے ندبہ سید محی الدین علوی تالقانی صفحہ نمبر 17. 28 شرح دعائے ندبہ از کتاب و سنت با استناد با احادیث فریقین تالیف سید علی اکبر موسوی محب الاسلام طبع تہران مؤلف 1363 شمسی. 29 شرح دعائے ندبہ تالیف مرزا حیدر قلی خان سردار کابلی 1372 ہجری قمری. اس کے خطی نسخے کی رپورٹ مرحوم خیابانی نے ذکر کی ہے اور حاشیے میں علماء معاصرین ملا علی وائز خیابانی صفحہ 293. 30 شفاء الامہ ترجمہ شرح دعائے ندبہ تالیف محمد جعفر شاملی شیراز طبع ہے شیراز مؤلف 1373 ہجری قمری. 31 عقد الجمان لندبۃ صاحب الزمان تالیف مرزا عبد الرحیم کلیبری تبریزی متوفی 1334 ہجری قمری. کتاب کا خطی نسخہ مرحوم محدث ارموی کے کتاب خانہ تہران میں موجود ہے. 32 فروغ ولایت و دعائے ندبہ معترضین کے اعتراضات کا جواب تالیف آیت اللہ الہی شیخ لطف اللہ صافی گلپائگانی طبع تہران بنیاد بعثت 1360 شمسی. 33 فریاد المنتظرین ترجمہ و شرح دعائے ندبہ اردو زبان میں تالیف سید علی شرف الدین بن سید محمد موسوی طبع پاکستان. 34 کشف القربہ فی شرح دعائے ندبہ دعائے ندبہ کی سب سے مفصل شرح تالیف سید جلال الدین محدث ارموی متوفی 1399 ہجری قمری. اس کا خطی نسخہ متعدد جلدوں میں مؤلف کے کتاب خانہ تہران میں موجود ہے. 35 مدارک دعائے شریف ندبہ تالیف جعفر صبوری قمی طبع تہران 1977 عیسوی. 36 معلم القربہ فی شرح دعائے ندبہ عقد الجمان و وسیلۃ القربہ کے ہمراہ تالیف سید جمال الدین محدث ارموی متوفی 1399 ہجری قمری. مؤلف کا خطی نسخہ مؤلف کے کتاب خانہ تہران میں موجود ہے. 37 النخبۃ فی شرح دعائے ندبہ تالیف سید محمود مرعشی متوفی 1408 ہجری قمری. تاریخ تالیف 1361 ہجری قمری. 38 ندبہ و نشاط دعائے ندبہ کا منظوم ترجمہ اور مفصل شرح تالیف الحاج احمد زمردیان متوفی 1420 ہجری قمری. طبع تہران دفتر نشر فرہنگ اسلامی 1371 شمسی. 39 نشریہ ینتشر بہا انوار دعائے ندبہ منحرف افکار کے جواب میں تالیف شیخ محمد باقر رشاد زنجانی متوفی 1357 شمسی. طبع تہران مؤلف 1351 شمسی. 40
नसरतुल मोमिनीन दुआ नुतबा की हिमायत में, तालीफ अब्दुर्रज़ा इब्राहिमी, तबा किरमान, सादत 1352 शमसी 41, नवेद बा मेदादे पीरोज़ी, शरह दुआ नुतबा, तालीफ सैयद मुस्तफ़ा तबातबाई, तबा तेहरान, किताब खाना सदर 1388 हिजरी कमरी 42, वसीलतुल क़ुरबा फ़ी शरह दुआ नुतबा, तालीफ अली बिन अली रज़ा खुई, मुतवफ़ी 1350 हिजरी कमरी, तारीख़ तालीफ 1345 हिजरी कमरी। मौलिफ़ का ख़त्ती नुस्ख़ा मुहद्दिस अरमवी के किताब खाने में मौजूद है। 43, वज़ाइफ़ुश शिआ शरह दुआ नुतबा, तालीफ शेख अब्बास अली अदीब असफ़हानी, मुतवफ़ी 1412 हिजरी कमरी, तबा असफ़हानी, मौलिफ़ 1382 हिजरी कमरी। 44, हदियतुल महदविया तर्जुमा दुआ नुतबा और हज़रत की तूलानी उम्र के मुताल्लिक़ बहस, तालीफ़ है सौलेही किरमानी, तबा मौलिफ़ 1389 हिजरी कमरी। हम आखिर में चंद मकालों के उनावीन की तरफ इशारा करेंगे जो इस सिलसिले में नशर हो चुके हैं। 45, असनादे दुआ नुतबा, अहले कलम की एक जमात, मुजल्ला महाना मकतब इस्लाम, साल 13 शुमारा 7, सुफ़ा नंबर 65 से 68 तक, तबा कुम तीर माह 1351 शमसी। 46, तहक़ीक़ी दरबारा दुआ नुतबा, अहले कलम की एक जमात, मुजल्ला महाना मकतब इस्लाम, साल 13 शुमारा 6, सुफ़ा 60 से 65। ये दोनों मकाले बाद में एक मजमूए के ज़िमन में बाउनवान पर शशहा व पासिखा भी नशर हो चुके हैं, और हाशी में है कि परशिशहा व पासिखा नासिर मकारिम शिराजी व जाफ़र सुबहानी, जिल्द 2, सुफ़ा 116 से 116 से लेकर 116 से लेकर 137 तक। 47, पीरामून दुआ नुतबा व सनद आन, मौलिफ़ इल्हाज शेख मोहम्मद तक़ी शुस्तरी, साहिब कामूस और रिजाल, मुतवफ़ी 1415 हिजरी कमरी, मुजल्ला नूर इल्म, हौज़ा इल्मिया कुम। ये मकाला बाद में बाउनवान पासिख माक़ूल व मुंतक़ी बायक सवाल हफ़्ज़ाए रिसाला फ़ारसी के ज़िमन में नशर हुआ, और हाशी में हफ़्ज़ाए रिसाला फ़ारसी रज़ा उस्तादी, सुफ़ा 337 से 337 और 345। 48, तहक़ीक़ी दरबारा दुआ नुतबा, मौलिफ़ हैं रज़ा उस्तादी, दह रिसाला शशुम, सुफ़ा 279 318। ये मकाला मुफ़स्सिल तौर पर मुस्तक़लन इसी उन्वान से मकाला निगार की तरफ से इसी किताब नामे में मुतारिफ हो चुका है। इसके बाद अगले सुफ़े पे हेडिंग है आखिरी सुखन। ये मामूली अक़ीदतमंदी का इजहार कम बिज़ाती के साथ हज़रत बक़ियतुल्लाह रूही अल-फ़िदा की मुक़द्दस बारगाह में हज़रत जवादुल आइम्मा इमाम मुहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाबरकत विलादत के दिन उनकी मोहतरमा फूफी करीमा अहले बैत हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के हरम मुतहर के जवारे मुबारक में मजले मऊद के चीफ एडिटर की पेशकश की बिना पर इख्तिताम पजीर हुआ। ये साल जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस नाम से मुज़य्यन हुआ है और 1444 साल मौलाए कायनात इमामुल मुत्तक़ीन सैयदुस सालिहीन उसवे मुंतज़रीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के मुकम्मल हो रहे हैं। लिहाजा खुदावंद मनान से दरख्वास्त करता हूँ कि अव्वलीन मज़लूम कायनात मौलूद काबा की एहतराम में मऊद काबा और मज़लूमीन के खून का इंतकाम लेने वाले के ज़हूर में ताजील फरमा। मौलिफ़ और उनका तबाअत व अशाअत के मरहले में ताउन करने वालों नीज़ तमाम क़ारीन कराम के अस्मा को अपने फ़ज़्ल व करम से हज़रत की बरहक़ हुकूमत के दौरान
حضرت کے دیدار سے مشرف ہونے والوں کی فہرست میں درج فرما۔ اس عقیدت مندی کے اظہار کو ہم سے اور تمام عاشقین اور دعائے ندوہ کی مجلسوں میں یبن الحسن کہنے والوں کی طرف سے تمام جمعے کی صبح میں قبول فرما انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 10 رجب 1421 ہجری قمری، حوض علمیہ قم، علی اکبر مہدی پور۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے منابع و ماخذ۔ اب یہاں پہ ایک طویل فہرست ہے تمام تر جو بھی اس کے منابع ہیں یعنی ریسورسز ہیں، اور کافی تقریباً 8 سے 10 پیجز تک ان کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی پہ کتاب کا اختتام ہے۔ ان کی کل تعداد 201 ہے۔ میں بہت تیزی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ نمبر 1، نصرت المومنین در حمایت از دعائے ندوہ، عبد الرضا ابراہیمی کرمان۔ نمبر 2، صحیفۃ الرضویہ الجامعہ، سید محمد باقر موحد ابتہی قم۔ نمبر 3، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ابو حامد بن ہبۃ اللہ المدائنی، متوفی 656 قاہرہ۔ 4، السیر والمغازی، محمد ابن اسحاق، متوفی 151 ہجری قمری، بیروت 1398 ہجری قمری۔ نمبر 5، الکامل فی التاریخ، عزیز الدین علی ابن اثیر، متوفی 630 ہجری قمری، بیروت۔ نمبر 6، النہایہ فی غریب الحدیث والآثار، مجدد الدین ابو السعادات مبارک بن محمد جزری ابن الاثیر، 606 ہجری قمری، مصر۔ نمبر 7، غایۃ النہایہ شمس الدین ابن الجزری، متوفی 606 ہجری قمری، بغداد۔ نمبر 8، تذکرۃ الخواص سبط ابن الجوزی، 654 ہجری قمری، نجف اشرف۔ نمبر 9، جمال الاسبوع السید علی ابن موسیٰ ابن طاؤس، 664 ہجری قمری، طبع سنگی، تہران 133 ہجری قمری۔ نمبر 10، فلاح السائل السید علی ابن موسیٰ ابن طاؤس قم۔ نمبر 11، معجم مقاییس اللغہ، احمد ابن الفارس بن زکریا، 395 ہجری قمری، مصر۔ 12، تفسیر کنز الدقائق، محمد بن محمد رضا ابن مشہدی، 12ویں صدی، تہران۔ نمبر 13، المزار الکبیر، ابو عبداللہ محمد بن جعفر ابن مشہدی، 6ٹھی صدی ہجری، قم، 1419 ہجری قمری۔ 14، طبقات الشعراء ابن المعتز۔ نمبر 15، مناقب علی ابن ابی طالب ابن المغازلی، متوفی 483 ہجری قمری۔ نمبر 16، الصواعق المحرقہ، احمد ابن حجر ہیثمی مکی، متوفی 974 ہجری قمری، قاہرہ۔ نمبر 17، جمہرۃ نصاب العرب، ابن حزم اندلسی، متوفی 456 ہجری قمری، مصر، 1962 میم۔ 18، المسند احمد ابن حنبل، متوفی 241 ہجری قمری، قاہرہ 1313 ہجری قمری۔ 19، المقدمہ عبد الرحمن ابن خلدون، مغربی، بیروت۔ نمبر 20، وفیات الاعیان شمس الدین احمد ابن محمد ابن ابو بکر ابن خلقان، متوفی 681 ہجری قمری، بیروت۔ 21، الطبقات الکبریٰ، محمد ابن سعد الکاتب ابن واقدی، متوفی 230 ہجری قمری، لیدن۔ 22، مناقب علی ابی طالب، ابو جعفر محمد ابن علی ابن شہر عاشوب، متوفی 588 ہجری قمری، بیروت۔ 23، فلاح السائل ابن طاؤس، متوفی 664 ہجری قمری، قم۔ 24، زوائد الفوائد السید علی ابن موسیٰ، فرزند ابن طاؤس، نسخہ خطبی، کتاب خانہ مرکزی، دانشگاہ تہران۔ 25، اقبال الاعمال السید علی ابن موسیٰ ابن طاؤس، 664 ہجری قمری، قم، 1417 ہجری قمری۔
26 الاعمان من اختار الاسفار السید علی ابن موسیٰ ابن طاؤس متوفی 664 ہجری قمری 1409 ہجری قمری قم. 27 مصباح الزائر السید علی ابن موسیٰ ابن طاؤس متوفی 664 ہجری قمری. 28 محج الدعوات طبع سنگی تہران. 29 کامل الزیارات ابو القاسم جعفر ابن محمد ابن قولویہ 368 ہجری قمری قم. 30 السنن حافظ ابو عبداللہ ابن ماجہ متوفی 275 ہجری قمری بیروت. 31 مختصر تاریخ دمشق محمد ابن مکرم ابن منظور 711 ہجری قمری بیروت. 32 لسان العرب محمد ابن مکرم ابن منظور 1408 ہجری قمری بیروت. 33 السیرۃ النبویہ ابو محمد عبد الملک ابن حشام 213 ہجری قمری بیروت. 34 اہل البیت استاد ابو علم توفیق قاہرہ. 35 جوامع الکلم احمد احسائی 1243 ہجری قمری طبع سنگی. 36 شرح الزیارہ احمد احسائی 1243 ہجری قمری طبع سنگی. 37 شرح عرشیہ احمد احسائی 1243 ہجری قمری طبع سنگی تبریز. 38 مجموعۃ الرسائل الحکمیہ احمد احسائی 1243 ہجری قمری طبع سنگی. 39 شرح دعائے ندوہ عباس علی ادیب موعود سال اول شمارہ 6 بہمن و اسفند 1376 ہجری قمری. نمبر 40 اخبار مکہ ابو الولید محمد بن عبداللہ ابن احمد الازرقی 244 ہجری قمری مکہ. 41 تحقیقی دربارہ دعائے ندوہ رضا استادی قم 1351 شمسی. 42 دہ رسالہ رضا استادی قم 1370 شمسی. 43 حفظ رسالہ فارسی رضا استادی. 44 المقالات والفرق سعد ابن عبداللہ العشری متوفی 301 ہجری قمری تہران 1963 عیسوی. 45 الاغانی ابو الفرج الاصفہانی متوفی 356 ہجری قمری بولاق مصر. 46 حلیۃ الاولیاء ابو نعیم الاصفہانی 430 ہجری قمری 1357 ہجری قمری. 47 اعیان الشیعہ السید محسن الامین العاملی 1371 ہجری قمری بیروت. 48 مفاتیح الجنات سید محسن الامین عاملی 1371 ہجری قمری بیروت. 49 المقاصد مرتضی انصاری شیخ انصاری 1281 ہجری قمری تبریز 1375 ہجری قمری. 50 التعلیق علی المقاصد الایروانی. 51 حیلۃ الابرار فی فضائل محمد آلہ الاطہار السید ہاشم بن سلیمان البحرانی متوفی 1109 ہجری قمری طبع سنگی. 52 البرہان فی تفسیر القرآن السید ہاشم بن سلیمان بحرانی متوفی 1109 ہجری قمری طبع جدید تحقیق شدہ. 53 اللوامع النورانیہ السید ہاشم بن سلیمان بحرانی متوفی 1109 ہجری قمری اصفہان 1404 ہجری قمری. 54 التاریخ الکبیر محمد ابن اسماعیل بخاری متوفی 256 ہجری قمری بیروت. 55 صحیح بخاری محمد ابن اسماعیل بخاری متوفی 256 ہجری قمری 9 جلدی قاہرہ. 56 المحاسن احمد ابن محمد بن خالد البرقی 280 ہجری قمری قم. 57 انصاب الاشراف احمد بن یحییٰ بلازری 279 ہجری قمری قاہرہ. 58 قاموس الرجال شیخ محمد تقی شستری
متوفی 1415 ہجری قمری قم 59 حفظہ رسالہ شیخ محمد تقی شستری 1415 ہجری قمری قم 60 قصص العلماء محمد تنکابنی 1302 ہجری قمری تہران 61 شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور مرزا ابو الفضل تہرانی متوفی 1316 ہجری قمری قم 62 المستدرک علی الصحیحین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم نیشاپوری 405 ہجری قمری حیدرآباد دکن 63 ازبات الہدا محمد بن حسن حر عاملی 1104 ہجری قمری قم 1399 ہجری قمری 64 وسائل الشیعہ الی التحصیل مسائل الشریعہ محمد بن الحسن الحر عاملی 1104 ہجری قمری طبع 30 جلدوں میں موسوسہ آل بیت کو 65 شواہد التنزیل لقواعد التفضیل عبید اللہ بن عبداللہ حسکانی 5ویں صدی ہجری تہران 1411 ہجری قمری 66 فہرست کتاب خانہ آیت اللہ مرشی سید احمد حسینی اشکوری قم 67 عدت الداعی احمد بن فہد الحلی متوفی 541 ہجری قمری بیروت 68 ایضاح الاشتباہ یا اشتباہ حسن ابن یوسف الحلی علامہ متوفی 726 ہجری قمری قم 69 رجال حسن ابن یوسف الحلی علامہ متوفی 726 ہجری قمری نجف اشرف 70 معجم البلدان یاقوت بن عبداللہ حموی البغدادی متوفی 626 ہجری قمری بیروت 1399 ہجری قمری 71 الدیوان السید اسماعیل الحمیری 173 ہجری قمری بیروت 72 نور الثقلین عبد العلی علی الحویزی 1112 ہجری قمری قم 73 کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنا عشر ابو القاسم علی ابن محمد بن علی الخراز القمی 4 صدی ہجری قم 74 نور الیقین محمد خضری مصر 75 معجم الرجال الحدیث السید ابو القاسم خوئی 1414 ہجری قمری قم 76 مقتل الحسین موفق بن احمد الخوازمی متوفی 568 ہجری نجف اشرف 77 المزار جمال خوانصاری 78 تلخیص المستدرک ذیل المستدرک الصحیحین شمس الدین احمد بن محمد ذہبی 848 ہجری قمری بیروت 79 سیر اعلام النبلہ شمس الدین احمد بن محمد ذہبی 1421 ہجری قمری بیروت 80 میزان الاعتدال شمس الدین احمد بن محمد ذہبی 1421 ہجری قمری 81 کرامات الصالحین شریف محمد رازی 1421 ہجری قمری قم 82 گنجینیہ دانشمندان شریف محمد رازی 1421 ہجری قمری قم 83 نشریت ینتشر بہا انوار دعا الندبہ شیخ محمد باقر رشاد زنجانی 1357 ہجری قمری 84 مرات الحرمین فی ابراہیم رفت پاشا 1353 ہجری قمری سعودی 85 علام الخیر الدین الزرقلی 1392 ہجری قمری طبع پنجم بیروت 1980 ہجری 1980 عیسوی 86 الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل محمود بن عمر زمخشری 528 ہجری قمری بیروت 87 ندبہ و نشاط احمد زمردیان شیرازی 1420 ہجری قمری تہران 88 فاروق ابدیت جعفر سبحانی قم 1351 ہجری شمسی 89 تفسیر العیاشی
محمد بن مسعود بن عیاشی السلمہ السمرقندی 3 صدی ہجری تہران 90 یوم الخلاص کامل سلیمان طبع چہارم بیروت 91 وفاء الوفا باغبار دار المصطفیٰ نور الدین علی ابن احمد سمہوی 911 ہجری قمری بیروت 92 حکمت الاشراق شہاب الدین سہروردی 587 ہجری قمری 93 الدرر المنصور جلال الدین سیوطی 911 ہجری قمری قم 94 کفایت الطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب محمد احمد یوسف شافعی الگنجی متوفی 658 ہجری قمری تہران 95 الانوار اللامعہ سید عبداللہ شبر 1188 ہجری قمری تہران 96 انتظار مذہب اعتراض علی شریعتی تہران 97 نہج البلاغہ شریف الرضی 404 ہجری قمری طبع سجی صالح بیروت 98 الملل والنحل ابو الفتح محمد بن عبداللہ کریم بیروت اور 99 ہدایت طالب سرار المقاصد مرزا فتح الشہیدی متوفی 1342 ہجری قمری تبریز 100 ایصال الطالب الی المقاصد سید محمد شیرازی الحسینی تہران 101 منتخب الاثر لطف اللہ صافی گلپائگانی قوم 1373 102 فروغ ولایت در دعائے ندبہ لطف اللہ صافی گلپائگانی تبسم قم 103 مدارک دعائے شریف ندبہ جعفر صبوری قمی تہران 104 علل الشرائر محمد بن علی بن حسین صدوق شیخ صدوق متوفی 351 ہجری قمری 105 الامالی محمد بن علی بن الحسین صدوق بیروت 1400 قمری 106 الامامہ والتبصرہ محمد بن علی بن الحسین صدوق بیروت 107 القصال محمد بن علی بن الحسین صدوق قم 1362 ہجری شمسی 108 قیون اخبار رضا محمد بن علی بن الحسین صدوق نجف اشرف 109 کمال الدین و تمام النعمہ محمد بن علی ابن الحسین صدوق تہران 110 معانی الاخبار محمد بن عبداللہ بن حسین الصدوق قم 1361 ہجری شمسی 110 معانی الاخبار محمد بن علی ابن الحسین الصدوق یعنی شیخ صدوق قم 1361 ہجری شمسی 111 ملا یحذر الفقیہ محمد بن علی بن الحسین الصدوق شیخ صدوق بیروت 112 ثواب الاعمال محمد بن علی بن الحسین صدوق شیخ صدوق نجف اشرف 1387 ہجری قمری 113 درس ہائی از ولایت محمد باقر صدیقین 114 شرح دعائے ندبہ سید محی الدین تالقانی علوی متوفی 1347 ہجری شمسی تہران 37 ہجری شمسی 115 المیزان فی تفسیر القرآن السید محمد حسین طباطبائی 1402 ہجری قمری بیروت 116 بحث کوتاہی در بارہ علم امام السید محمد حسین طباطبائی 1402 ہجری قمری دار التبلیغ الاسلام قم 117 شرح دعائے ندبہ سید صدر الدین طباطبائی حسنی متوفی 1154 ہجری قمری یزد 118 المعجم الکبیر ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی 360 ہجری قمری بیروت 119 اعلام الورا باعلام الہدا ابو علی الفضل بن حسن تبرسی 6 صدی ہجری قم 1399 ہجری قمری
120 الاحتجاج ابو علی الفضل بن حسن تبرسی 6 صدی ہجری بیروت. 121 مجمع البیان ابو علی الفضل بن حسن تبرسی 6 صدی ہجری بیروت. 122 جامع البیان فی تفسیر القرآن ابو جعفر محمد بن جریر الطبری متوفی 310 ہجری قمری بیروت. 123 دلائل الامامہ ابو جعفر محمد بن جریر الطبری 1413 ہجری قمری قم. 124 ذخائر العقبہ محب الدین طبری متوفی 694 ہجری قمری قاہرہ. 125 مجمع البحرین فخر الدین الطریحی تہران 1365 ہجری شمسی. 126 التبیان فی تفسیر القرآن محمد بن الحسن الطوسی یعنی شیخ طوسی متوفی 460 ہجری قمری بیروت. 127 اختیار معرفت الرجال محمد بن الحسن الطوسی شیخ طوسی متوفی 460 ہجری قمری طبع سنگی مشہد. 128 الاستبصار محمد بن الحسن الطوسی شیخ طوسی متوفی 460 ہجری قمری بیروت. 129 تہذیب الاحکام محمد بن حسن طوسی شیخ طوسی 460 ہجری قمری بیروت. 130 مصباح المتہجد محمد بن الحسن الطوسی شیخ طوسی 460 ہجری قمری بیروت اور 1411 ہجری قمری. 131 کتاب الغیبتہ محمد بن الحسن الطوسی شیخ طوسی متوفی 460 ہجری قمری طبع تحقیق شدہ قم. 132 الذریعہ الی تصانیف الشیعہ آغا بزرگ تہرانی متوفی 1389 ہجری قمری بیروت. 133 طبقات اعلام الشیعہ آغا بزرگ تہرانی متوفی 1389 ہجری قمری بیروت. 134 مفتاح الفلاح محمد بن الحسین العاملی شیخ بہائی متوفی 1030 ہجری قمری قم. 135 الدیوان القصیر عزہ متوفی 105 ہجری قمری بیروت 1971 عیسوی. 136 سخنان نخبہ علی عطائی اصفہانی قم 1350 شمسی. 137 الفصول المختارہ السید مرتضی علم الہدی متوفی 436 ہجری قمری نجف اشرف. 138 التفسیر الکبیر الفخر رازی متوفی 606 ہجری قمری بیروت. 139 تفسیر فرات ابو القاسم فرات بن ابراہیم فرات الکوفی 3 صدی ہجری بیروت. 140 سفرنامہ مرزا حسین فراہانی متوفی 1303 ہجری قمری کے بعد دانشگاہ تہران. 141 فوز اکبر محمد باقر فقیہ ایمانی متوفی 1370 ہجری قمری مشہد 1367 ہجری شمسی. 142 شیفتگان حضرت مہدی علیہ السلام احمد قاضی زاہدی طبع حاذق قم. 143 الکیسانیہ فی التاریخ تاریخ والآداب وداد القاضی بیروت 1974 عیسوی. 144 الجامع الاحکام القرآن محمد بن احمد القرطبی متوفی 671 ہجری قمری بیروت. 145 الامام الجواد من المہدی الی اللحد السید محمد کاظم القزوینی متوفی 1415 ہجری قمری طبع سوم قم 1414 ہجری قمری. 146 تفسیر القمی ابو الحسن علی بن ابراہیم قمی. 147 مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی متوفی 1359 ہجری قمری قم رسالت. 148 ہدیت الزائر شیخ عباس قمی متوفی 1359 ہجری قمری تبریز. 149 بیت الاحزان شیخ عباس قمی متوفی
1359 ہجری قمری. 150 ینابع المودہ سلیمان بن ابراہیم القندوزی متوفی 1294 ہجری قمری استنبول. 151 الصحیفۃ الہادیہ والتحفۃ المہدیہ ابراہیم بن محسن کاشانی فیض کاشانی متوفی 1345 ہجری قمری طباسنگی تہران 1318 ہجری قمری. 152 الفردوس الاعلیٰ شیخ محمد حسین کاشف الغطا متوفی 1373 ہجری قمری تبریز. 153 بشارت الاسلام السید مصطفیٰ الکاظمی متوفی 1339 ہجری قمری نجف اشرف. 154 عمدۃ الزائر سید حیدر الکاظمی. 155 کتاب مقدس مشتمل بر عہد عتیق و جدید. 156 تنزیہ الاولیاء ابو القاسم کرمانی کرمان 1367 ہجری قمری. 157 دیدار یار علی کرمی حاذق قم 1377 ہجری شمسی. 158 الکافی محمد بن یعقوب الکلینی متوفی 329 ہجری قمری بیروت. 159 غایت الاعمال الشیخ حسن المامقانی متوفی 1323 ہجری قمری نجف اشرف. 160 تنقیح المقال عبداللہ المامقانی متوفی 1351 ہجری قمری طباسنگی نجف اشرف. 161 الصحیفۃ المبارکۃ المہدیہ سید مرتضیٰ مجتہدی قم. 162 بہار الانوار محمد باقر مجلسی متوفی 1110 ہجری قمری تہران. 163 تحفۃ الزائر محمد باقر مجلسی متوفی 1110 ہجری قمری طباسنگی. 164 زاد المعاد محمد باقر مجلسی 1110 ہجری قمری طباسنگی. 165 اعتقادات محمد باقر مجلسی 1110 ہجری قمری قم. 166 روضۃ المتقین محمد تقی مجلسی متوفی 1070 ہجری قمری قم 1406 ہجری قمری. 167 نفس المحموم الحاج شیخ عباس محدث قمی متوفی 1359 ہجری قمری تہران. 168 شرح دعائے ندبہ سید صدر الدین مدرس متوفی 1154 ہجری قمری یزد. 169 تفسیر المراغی احمد مصطفیٰ المراغی متوفی 1371 ہجری قمری بیروت. 170 فاسخ مابا گفتہا سید عبدالصاحب مرتضوی لنگر ودی قم 1351 شمسی. 171 مروج الذہب علی ابن الحسین المسعودی متوفی 345 ہجری قمری قاہرہ. 172 تفسیر الکاشف شیخ محمد جواد مغنیہ متوفی 1400 ہجری قمری بیروت. 173 الاختصاص محمد بن نعمان المفید یعنی شیخ مفید متوفی 413 ہجری قمری قم. 174 البدع والتاریخ المطہر بن طاہر المقدسی متوفی 355 ہجری قمری پیرس. 175 پرسش ہا و پاسخ ہا ناصر مکارم شیرازی جعفر سبحانی تبریزی قم 1394 ہجری قمری. 176 مجلہ ناصر مکارم شیرازی جعفر سبحانی تبریزی قم مکتب الاسلام. 177 حمامی خواہند بد انند ناصر مکارم شیرازی قم. 178 الذکرہ یا الذکری محمد بن جمال الدین مکی العاملی یعنی شہید اول متوفی 786 ہجری قمری طبع سنگی. 179 مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم سید محمد تقی موسوی الاصفہانی متوفی 1348 ہجری قمری قم. 180 وظیفہ مردم در غیبت امام زمانہ علیہ السلام السید محمد تقی الموسوی الاصفہانی متوفی 1348 ہجری قمری قم. 181 مدارک الاحکام السید محمد بن علی الموسوی العاملی متوفی 1009
ہجری قمری قم موسوسہ آل بیت آل البیت علیہم السلام 182 شرح دعائے ندبہ سید علی اکبر موسوی محب الاسلام تہران 183 اجساد جاویدان علی اکبر مہدی پور قم 1377 شمسی 184 کتاب نامہ حضرت مہدی علی اکبر مہدی پور قم 185 اصول النحل اکبر الناشی ویزبادن 1971 عیسوی 186 رجال ابو العباس احمد بن علی نجاشی متوفی 450 ہجری قمری قم 187 تعویل الآیات الظاہرہ سید شرف الدین علی نجفی متوفی 965 ہجری قمری کے بعد قم 188 کتاب الغیبتہ ابن ابی زینب محمد بن ابراہیم نعمانی 4 صدی ہجری تہران 189 مستدرکات علم الرجال الحدیث شیخ علی نمازی متوفی 1405 ہجری قمری قم 190 فرق الشیعہ حسن ابن موسیٰ النوبختی متوفی 300 ہجری قمری کے بعد نجف اشرف 191 مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل حسین بن محمد تقی النوری التبرسی متوفی 1320 ہجری قمری قم موسوسہ آل البیت 192 لؤلؤ والمرجان حسین بن محمد تقی النوری التبرسی متوفی 1320 ہجری قمری تہران 193 تحیۃ الزائر حسین بن محمد تقی النوری تبرسی متوفی 1320 ہجری قمری تہران 1327 ہجری قمری 194 دار السلام حسین بن محمد تقی النوری التبرسی متوفی 1320 ہجری قمری قم 195 العبقری الحسان علی اکبر نہاوندی متوفی 1366 ہجری قمری طباسنگی رحلی 196 اسباب النزول ابو الحسن علی بن احمد نیشا پوری الواحدی متوفی 468 ہجری قمری بیروت 197 غرائب القرآن و رغائب الفرقان نظام الدین حسن بن محمد نیشا پوری متوفی 728 ہجری قمری تفسیر تبری کے حاشیے میں 198 علماء معاصرین ملا علی وائز خیابانی متوفی 1367 ہجری قمری تبریز 1366 ہجری قمری 199 تکالیف الانام فی غیبت الامام علی اکبر حمدانی صدر الاسلام متوفی 1325 ہجری قمری تہران 1354 ہجری شمسی 200 مجمع الزوائد نور الدین علی ابن ابو بکر ہیشمی متوفی 807 ہجری قمری بیروت 201 التاریخ ابن واضع الیعقوبی متوفی 292 ہجری قمری کے بعد نجف اشرف۔ عزیزان گرامی، اس مقام پہ یہ تمام تر ریفرنسز یہاں پہ مکمل ہوئے اور اسی کے ساتھ کتاب بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ بس آخری صفحے پہ یہاں پہ پبلشرز کی طرف سے کچھ معلومات موجود ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں۔ اہم گزارش: ادارہ حاضہ کتاب تنقید بخاری تالیف حکیم علی اظہر، جو 5 جلدوں میں ادارہ اصلاح ہندوستان سے شائع ہوئی تھی، اور تفسیر لوامع التنزیل فارسی تالیف علامہ ابو القاسم حائری، جو 27 جلدوں میں لاہور سے شائع ہوئی تھی، کا طالب ہے۔ لہذا حاملین کتاب مذکورہ ہمیں جلد از جلد باخبر کریں۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے ذرا ڈارک کر کے کہ اپنی قدیم اور بوسیدہ دینی کتابوں اور کتاب خانوں کو ضائع نہ کریں، اس قیمتی ورثے کی حفاظت کریں، اس ورثے کو اہل علم تک پہنچائیں۔ یہ کتابیں مناسب قیمت پر ہمیں فروخت کریں تاکہ ہم جدید تقاضوں کے مطابق تصحیح و تحقیق کے ساتھ اور بہتر انداز میں اس کا احیا کر سکیں۔ آج ہی رابطہ کریں۔ حجت الاسلام سید بابر حسین کاظمی القمی، انچارج موسوسہ المنجی پاکستان، R 1111 بلاک 20 مقابل امام بارگاہ چہاردہ معصومین، FB ایریا کراچی
PO Box नंबर 17541 और मोबाइल नंबर 0345298538 03332153592। ईरान का नंबर है 00989127585273 और उसके बाद जीमेल एड्रेस भी है sbhk786@yahoo.com/sbhk110@gmail.com। आखिरी पेज पर इंग्लिश में तफासिल मौजूद हैं। वी सप्लाई बुक्स टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। द सेवियर इस्लामिक पब्लिकेशन एंड बुक सप्लायर ऑफ अरबिक, पर्शियन, उर्दू एंड इंग्लिश बुक्स। फॉर कॉन्टेक्ट और उसके बाद वही तमाम तर एड्रेस यहाँ पे भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह अजीज सामीन, इसके साथ ही बुक का इख्तिताम हुआ। और सबसे पहले मैंने आपके सामने जब किताब का सरवरक पेश किया था तो यहाँ ये बताती चलूँ कि जो किताब का बैक साइड है वहाँ पे भी आपके लिए एक तहरीर मौजूद है, उसको मैं बयान करती हूँ। उसी के साथ इस किताब का इख्तिताम करेंगे। फलयबकिल बाकून व इय्याहुम फलयंदुबिन नादिबून। दुआए नुदबा और इसकी असनाद के मुताल्लिक बहुत सी बातें कही गई हैं और मुतअद्दिद रिसाले और किताबें भी इस सिलसिले में तालीफ हुई हैं, लेकिन अब भी दुनिया के गोशो किनार में ज़िंदगी बसर करने वाले बाज़ ऐसे भी हैं जो इस दुआ में शक व शुबा पैदा करते हैं और इसकी सनद और मजमून पर एतराज़ करते हैं। किताब हाजा में पहले आखिरी हुज्जत बरहक के लिए नुदबा सराई और गिरिया उजारी की मुख्तसर तारीख को बयान किया गया है। फिर तफसील के साथ दुआए नुदबा की सनदी तहकीक पेश की गई है और बहुत खूबसूरत खत्ताती में सुर्ख रंग से नीचे लिखा हुआ है ऐन तौलिबु बिदमिल मकतूली बिकरबला। अजीज सामीन, हम शुक्रगुजार हैं परवरदिगार आलम के कि जिसने हमें तौफीक अता की कि हम सुबह जुमा दुआए नुदबा के हमरा किताब को मुकम्मल कर सकें। इस किताब का हदिया हम पेश करते हैं शहजादी कौनैन फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में और उन्हीं के वसीले से परवरदिगार आलम से दुआ गो हैं कि परवरदिगार जल्द अज जल्द खून हुसैन और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पे होने वाले तमाम तर मज़ालिम का इंतकाम लेने वाले साहिबुल अस्र व ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ को इज़्न ज़हूर जल्द अज जल्द अता फरमा और हमारे किरदारों को ऐसा किरदार बना दे कि हम इमाम के नासरीन में शामिल हो सके और इन तमाम तर मज़ालिम का इंतकाम ले सके इंशाअल्लाह। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह इसके बाद किसी और दुआ के साथ, किसी और किताब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।